بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا تو حضرت عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان اس طریقے سے کیا، اور مسلمانوں میں وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بھری مجلس میں جا کر کے، خانہ کعبہ میں جا کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن حشام میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو تقویت دیجیے۔ کہ آپ نے فرمایا اے عمر، شیطان تمہیں دیکھ کر تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس راستے تم جاتے رہتے ہو شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے اس امت کے صدیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تھا۔ ان سے متعلق ایک بڑی اہم بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ
جیسا کہ ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کی امامت، قیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے انہیں خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت جنہوں نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں صراحت کے ساتھ کچھ الفاظ نہیں کہے تھے کہ ہاں میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابوبکر ہوں گے، یہ آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن متعدد بار آپ نے اشارہ یہی کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت ابوبکر بنیں گے۔ متعدد بار اشارہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری تیز پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو واقعہ آپ لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں بار بار پڑھا ہوگا کہ آپ کی بیماری جب تیز ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو بار کوشش کیے کہ مسجد میں آ جائیں، لوگ انتظار کر رہے تھے، اذان ہو چکی تھی، جماعت کا وقت ہو چکا تھا، آپ کوشش کر رہے تھے بار بار کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طاقت دے کہ آپ مسجد پہنچ جائیں، لیکن آپ نہیں آ سکے۔ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ حضرت ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ نے یہ حکم دیا نا، اتنے میں آپ کے اوپر تھوڑی سی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ آپس میں، قصہ لمبا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا ہوش آیا اور آپ نے نماز کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی آواز سنی، کوئی بتا سکتا ہے کیسے آپ نے سنی؟ کوئی لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اس وقت، کیسے سنی آپ نے آواز؟ جی لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اس وقت، کیسے سنی آپ نے؟ جی بولے۔ اللہ کے بندے ذرا سوچیں کہ مسجد اور آپ کا جو کمرہ تھا کتنی دور تھا، کتنی دور تھا؟ آج بھی آپ دیکھیں، آخر وہ جو ریاض الجنہ اس کے بائیں طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک وہیں جو ہے نا، حضرت عائشہ کا کمرہ وہیں تھا جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ کو باہر عام مسلمانوں کے طریقے سے مسجد میں بقیع کے اندر نہیں دفن کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو نبی جس جگہ وفات پاتا ہے اس کی قبر وہیں ہوتی ہے نا۔ تو چونکہ مسجد سے گھر کیا تھا، بالکل قریب تھا نا، اس لیے ظاہر بات مسجد میں جو آواز ہوتی تھی تو وہاں گھر میں، اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند آواز تھے، ان کی آواز ماشاءاللہ بہت ہی اونچی تھی۔ تو آپ نے سنا تو آپ نے کہا کیا تم؟ اب اللہ والمؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر کے آگے کوئی بڑھ جائے۔ اسلام گویا کہ یہ اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کی امامت کون کریں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اسی لیے دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انصار سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اکٹھا ہوئے اور یہ اختلاف ہوا کہ آپ خلیفہ کس کو بنایا جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے، بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ کہنے لگے بھائی ایک امیر جو ہے انصار میں سے ہو، ایک امیر مہاجرین میں سے ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم میں سے کس کو، تم لوگ کون یہ پسند کرے گا تم لوگوں میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آگے بڑھا دیا ہے
اس سے آگے کوئی بڑھنا چاہے، ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے ہیں تقریباً، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت آتی ہے اور آپ سے کسی چیز کا اس نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بعد میں آنا تو میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر میں آئی اور آپ نہ رہے تو، یعنی اس کا مطلب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا انتقال ہو گیا تو میں کس سے چیز مانگوں گی، آپ وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نہ رہے تو ہم کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ رہا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پانا تو کس کے پاس آنا، ابو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ بلکہ ترمذی شریف میں ایک بڑی واضح روایت ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا ادری بقائی فیکم، لا ما ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے ساتھ کتنے دن رہوں گا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ما ادری ما بقائی فیکم، یہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، مجھے یہ نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے ساتھیوں ہمارے بعض بھائی واللہ ناراض ہو جایا کرتے ہیں، ان کے سامنے اس قسم کی حدیثیں بیان کے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ارے اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا۔ بھائی یہ میرا کچھ کہنا نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، آپ خود بیان فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، کتاب المناقب کے اندر حضرت ابو بکر کی فضیلت میں حضرت عمر کے دو جگہ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے درمیان کتنے دن رہوں گا، کتنی میری زندگی ہے مجھے پتہ نہیں، البتہ میرے بعد تم لوگ اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد جو دونوں آئیں گے، کون کون، ابو بکر اور عمر، ان کی اقتدا کرنا، ان کی بات ماننا۔ تو گویا یہ اشارہ کس بات کی طرف تھا، کس طرف تھا، اس طرف تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے، حضرت ابو بکر بنیں گے، اور ان کے بعد کون بنے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہم نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ اور آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جی سچ ہوتا ہے، گویا ایک وحی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں کیا دیکھا تھا، خواب ہی تو دیکھا تھا نا، اللہ نے ظاہر میں وحی نہیں کی تھی، کوئی فرشتہ آ کر نہیں بتایا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے یا بنی قد انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ میں تمہیں، اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کے پاس وحی آنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کیا کہ خواب میں کوئی بات دکھا دی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بیان فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ڈول ہے کہ نہیں، اور کنویں پر میں کھڑا ہوں، اور شاید آج کل کے لوگ نہ جانتے ہوں گے لیکن ہم لوگ بچپن میں دیکھتے کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا تھا، ہے نا، رسی رہا کرتی تھی اور ایک گڑاری کے طریقے سے ایک چیز بنی رہتی تھی نا، اس پر رسی ڈال کر کے آسانی سے اس طرح نکالنے کے بجائے کیا کرتے تھے، ایسے کھینچا کرتے تھے۔ تو اسی جو گڑاری ہے وہ جو گول سی لکڑی کی بنی ہوئی ہے اسی سے میں کیا ہے پانی کھینچ رہا ہوں، جب تک اللہ کو منظور ہوا میں کھینچتا رہا۔ اس کے بعد ہم نے وہ رسی اور ڈول کس کو دے دیا، حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ کس کو دے دیا، مطلب کیا تھا کہ میں اس دنیا میں دین پھیلاتا رہوں گا، دین کی بات بتاتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا میرے بعد، جی
ابو بکر صدیق یہ کام میرے بعد کریں گے. کہا انہوں نے مشکل سے 1 یا 2 ڈول جو ہے کھینچا ہوگا. کتنا؟ 1 یا 2 ڈول کھینچا ہوگا کہ انہوں نے وہ ڈول کس کو دے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو کہا کہ اب وہ ڈول چھوٹی ڈول نہیں رہ گئی، بلکہ جیسے سینچائی کرنے کے لیے چمڑے کا برتن ہوا نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ چمڑے کا ایک بڑا سا جس کے اندر جو ہے 10-20 ڈول آیا کرتے ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ڈول اس میں بدل گئی. اب صرف ڈول نہیں رہ گئی. وہ کیا ہے؟ ڈول. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مسلمانوں کی اب جو تھوڑی دور میں آبادی ہے کیا ہو جائے گی؟ بڑی بن جائے گی اور پھیل جائے گی. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کھینچنے لگے تو لم ارا عبقریا یبری فریہ، ہم نے کسی ہوشیار طاقتور آدمی کو نہیں دیکھا کہ ان کی طریقے سے پانی نکال رہا ہو. یہاں تک کہ پورا حوض بھر گیا اور لوگ مکمل طور پر سیراب ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آخر اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو علماء کہتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر بنیں گے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ نہیں کہا ہاں بھائی میرے بعد خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں، ان کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. لیکن آپ نے اشارہ کر دیا تھا. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے مشورہ کیا، انصار سے ہی مشورہ کیا اور مہاجرین سے بھی، پہلے مہاجرین سے اور پھر بعد میں انصار سے. کچھ لوگوں نے اچھی بات کہی اور کچھ لوگوں نے خوف اور خطرہ ظاہر کیا. کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک حضرت عمر کا باطن جو ہے وہ ان کے ظاہر سے اچھا ہے. یہ اس بات دلیل کیا ہے کہ وہ اس کے حقدار ہیں. بعض انصار نے، البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں پر، اللہ کی مخلوق پر اتنے سخت آدمی کو خلیفہ بنا کر کے جا رہے ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ناراض بھی ہو گئے. اب اللہ تخوفونی، تم لوگ مجھے اللہ کا خوف دلا رہے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہوں گا کہ دنیا میں سب سے افضل آدمی جو میرے بعد باقی تھا اسی کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے اندر بات دوسری طرف نکل جاتی ہے، لیکن یہ سنتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ عمر ہیں. میرے نزدیک سب سے محبوب کون ہیں؟ عمر ہیں. یعنی مجھے جتنا عمر سے محبت ہے کسی اور سے اتنی محبت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے نکل گئے. پھر تھوڑی دیر میں واپس آئے. حضرت عائشہ اپنی جگہ بیٹھی تھی. کہا کہ اے بیٹی ہم نے کیا کہا ہے؟ اے بیٹی ہم نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے نزدیک جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے محبوب کون ہے؟ عمر ہے. کہا کہ سوچنے لگے. کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے محبوب، بلکہ ہم کہتے ہیں اعز ہے، سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارا میرے نزدیک کون ہے؟ عمر ہیں. اس لیے کہ والولد الوت، البتہ بیٹے اور اولاد کی محبت جو ہوتی ہے وہ اور رہا کرتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے جو خلیفہ بنائے اس لیے نہیں کہ ان کے خاندان کے ہیں، نہیں، اور اس لیے نہیں بھی ان سے دوستانہ ہے، اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ وہ اس بات کے حقدار تھے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں یہ اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ان کے بعد مسلمانوں کا امیر کون بنے گا؟
عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ بعض حدیثیں تو بالکل صریح ہیں، جیسے کہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو لوگ ہیں جو رہ جائیں دونوں کی اقتدا کرنا، کون؟ ابو بکر کی اور عمر کی۔ یہ بات تھی جو پچھلے ہفتے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کہنی تھی، لیکن وہ جلدی میں رہ گئی، اس کا ذکر مناسب تھا۔ دوسری بات، آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے ساتھیوں، ان کا ذکر، ان کی سیرت ایک دو مجلس کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، نہیں بیان کی جا سکتی۔ آخر گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 3 گھنٹے میں ان کی کون سی سیرت بیان کی جائے؟ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی جو رہی ہے وہ بیان کیا جائے؟ اگر یہی بیان کی جائے کہ آپ کے ساتھ ان کی زندگی کیسی رہی آپ کے زمانے میں، تو اسی کے لیے وقت پورا نہیں ہوگا۔ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں ان کی کیا خدمات رہی ہیں وہ بیان کیا جائے؟ پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے۔ اور اگر ان کی 10 سالہ خلافت اور 10 سالہ امارت کے بارے میں اگر کچھ بیان کیا جائے تو آخر کیا بیان کریں گے؟ ان کی سیاسی زندگی بیان کریں گے آپ؟ ان کی اقتصادی زندگی بیان کریں گے آپ؟ ان کی معاشرتی زندگی بیان کریں گے آپ؟ یا آپ یہ بیان کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں ایسی ایجاد کی جو دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں تھی؟ اسی لیے آپ تعجب کریں گے کہ میں بھول گیا، ورنہ میں وہ پتہ لگانے والا تھا انٹرنیٹ سے، امریکہ کا ایک مصنف دنیا کے 100 بڑوں پر ایک کتاب لکھتا ہے کہ 100 بڑے آدمی جن کا دنیا کے اوپر اثر رہا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ ظاہر بات تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے نہیں، نصرانی ہے، لیکن وہ اس کے پاس جو تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتابیں ہیں، مسلمانوں کے عام طور پر جو ہے مسلم معاشرے میں وہ رہا بھی نہیں ہے، کہاں رہا ہے؟ وہ کافر اور اسلام دشمن معاشرے کے اندر رہا ہے۔ اس نے جو کچھ پڑھا ہے انگریزی یا دوسری زبان میں پڑھا ہے، عربی زبان سے پڑھا بھی نہیں اس نے۔ وہ جب 100 بڑوں پر کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 100 بڑوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا ہے، اگر مجھ سے بھول نہیں تو 17 نمبر پر جو ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو رکھتا ہے۔ وہ میں یہی تاکید کرنے کا سوچا تھا کہ میں پتہ لگا لوں گا، لیکن میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ 17 نمبر پر کس کو رکھا ہے؟ ساتھیوں، یہ معمولی بات نہیں، ایک اسلام کا دشمن ہے۔ حضرت عمر کو اس نے صرف، ذرا سوچیں کہ اس نے صرف انگریزی کتابوں سے جانا ہے، عربی کتابوں سے نہیں جانا ہے، اردو سے نہیں جانا ہے، فارسی کتاب سے نہیں جانا، کہاں سے جانا ہے؟ وہ انگریزی کتابوں سے جانا ہے۔ اور کیا مقام دیتا ہے وہ؟ 100 بڑوں میں 17 نمبر پر کس کو رکھ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی پر ہو یا آپ نے وہ کون کون سے سیاسی، معاشرتی، اقتصادی کام ہیں جو آپ سے پہلے کسی نے شروع نہیں کیا تھا، آپ نے شروع کیا ہے، اس کے اوپر آج مغرب کے اندر مسلمان نہیں غیر مسلم لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہے ہیں۔ تو آخر اس ذات کے اوپر، اس ذات کی سیرت سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کیا بیان کر سکتا؟ کچھ نہیں بیان۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک روشنی دکھا دوں آپ کو، صرف یہ ہو سکتا ہے میں ایک جھلکی دکھا دوں، بس یہی ہو سکتا ہے، بس اس سے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ پہلے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ 19-20 سال کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیدائش نبوت کا اعلان سے کتنا پہلے ہے؟ تقریباً 19 یا 20 سال پہلے ہے۔ یعنی یہ وقت کون رہا کرتا ہے انسان کے؟ بالکل چڑھی اور ابھری ہوئی جوانی کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عکاظ اور ذی المجاز
یہ جو دو بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، ان بازاروں کے اندر کشتیاں لڑا کرتے تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ یہ عمر تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سمجھ اور بڑی عقل بھی دی۔ قریش کا اگر کسی دوسرے ملک سے، صرف عرب کے یعنی مکہ کے لوگوں نہیں بلکہ دور کہیں اگر کہیں سفارت کا معاملہ آتا تھا تو کون جایا کرتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے۔ اب آپ مانیں گے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پورے مکہ مکرمہ میں صرف 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کیا ہوئے کتنے؟ 17 لوگ تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ ظاہر بات سفارت کا جب کام کر رہے ہیں تو صرف عربی زبان سے کام نہیں چلنے والا ہے، یہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث جو سنن دارمی وغیرہ میں اور مشکات کے اندر بھی یہ چیز موجود، ہمارا خال کتاب باب الاقسام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حضرت عمر تورات کے کچھ صفحات لا کر کے پڑھنے لگے۔ ظاہر بات ہے نا، تورات کے کچھ صفحات پڑھنے لگے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ تورات جو ہے اس وقت عربی زبان میں آئی ہوئی تھی، نہیں، یہ نہیں، ترجمہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار اور اعلان کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 23 سے 24 سال کے، اس لیے کہ آپ کی زندگی پوشیدہ طور پر جب نبوت کا تھا کتنے دن رہی ہے جی؟ 3 سال ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان، اس کی دعوت شروع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ابھی جوانی تھی، پہلوان تھے، کشتیاں لڑا کرتے تھے، بلکہ ان کی سیرت کے اندر آتا ہے، ریاض النظرہ وغیرہ میں، الریاض النظرہ میں محب الطبری نے نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے آ رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت، کوئی جوان نہیں، بوڑھی عورت کہتی ہے اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ امیر المومنین بھی نہیں کہتی، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہیں، کیا کہتی ہے؟ اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ جارود نامی ایک تابعی ان کے ساتھ تھے، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ امیر المومنین کو کیا کہہ رہی ہے، اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ میں تم کو اس وقت بھی جانتی ہوں جب تمہیں لوگ عمیر کہا کرتے تھے، یعنی تمہارا نام سیدھے نہیں لیتے تھے لوگ، اور تم عکاظ کے میدان میں کشتیاں لڑتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تم عمر بن گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ تم عمر بن گئے، اور آج تم کیا بن گئے ہو؟ عمر سے آگے بڑھ کر کے امیر المؤمنین بن گئے ہو۔ آج تم عمر سے ہٹ کر کے کیا بن گئے ہو؟ امیر المؤمنین بن گئے ہو۔ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر جو ذمہ داری رکھی، اس ذمہ داری کو اپنانا، نبھانا، اس ذمہ داری کو، اس کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی بڑے غور سے کان لگا کر کے اس بوڑھی کی بات کو سن رہے ہیں۔ ذرا سا یہ کہہ کر کے بوڑھی آگے بڑھی تو جارود کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تعجب ہے اتنے بدتمیزی سے، ظاہر بات الفاظ میں کیا ہے، یہی تو ہے نا، ذرا تمیز نہیں کہ آپ کا امیر المؤمنین کہے، ایسے پیش آ رہی ہے، آپ اس کی باتیں اتنے غور سے سن رہے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے سنی ہوئی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی آواز کو نہ سنے؟ عمر کون ہوتا ہے جس کی بات پر کان نہ دھرے؟ تو کہنے کے بتا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تقریباً 20 سال عمر تھی، البتہ دعوت جب عام شروع کی تو ان کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 23 سال کی ہو رہی تھی۔ چونکہ عام مکہ کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، پہلوانی، کشتیاں لڑنا، یہی سارا کام تھا، لوگ ان کو پہلوان سمجھا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دعوت پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن
یہ ضرور رہا کہ مکہ کے عام لوگوں کے طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خلاف ضرور ہو گئے، اسلام کے خلاف ضرور ہو گئے، اور خلاف ہی نہیں ہوئے، جو لوگ اسلام لے آتے جس کے اوپر ان کا بس چلتا اسے سختیاں بھی اس کے اوپر کرتے، اور انہیں بلکہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اپنے بہنوئی کو رسی باندھ کر کے پھینک دیا کرتے تھے جب اسلام قبول کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی دل کے اندر کوئی بات ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا۔ سب سے پہلی بات جو صحیح، بڑی روایات ہیں، بڑی تاریخی باتیں، لیکن صحیح روایات جو سلسلے میں آئی ہے، علامہ البانی وغیرہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کو جا رہے تھے، یہ کس سن کا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے تقریباً 6 سال کا واقعہ۔ اسی وقت لوگ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عامر، یا عامر ہیں ان کے بیٹے کا نام ابو عبداللہ ہیں، ابو عبداللہ، وہ اپنی بیوی ام عبداللہ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے وہ بھی کہاں جا رہے تھے؟ حبشہ کی طرف جانا چاہتے تھے۔ تو یاد جیسے ہی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے باہر نکلے یاد آیا کہ میں کوئی چیز بھول گیا، اور واپس آئے، بیوی کو وہیں پر روک دیا۔ کیوں؟ اگر بیوی کو لوگ بھی اندر آئے تو بیوی کے گھر والے کہیں ان کو پکڑ کر کے باندھنے چھپ کر کے جا رہے تھے، تو بیوی کو ایک جگہ بیٹھا دیا اور کہا کہ تم یہیں بیٹھے انتظار کرتے رہو، میں جلدی سے آ کر کے سامان لے کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ یہ 25 سال 26 سال کی بھی ان کی عمر رہی ہوگی، 26 سال کی، ادھر سے گزر ہوا۔ کہا کہ ام عبداللہ کہاں جا رہی ہیں آپ، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ بھی ظاہر بات زبان کی، اور اب تو جا رہی ہی ہیں، کیا کرو گے غصے میں آ کر کے؟ کہا کیا کریں، تم لوگوں نے یہاں پر ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے ہم، لہذا ہم کسی ایسی زمین طرف نکل جا رہے ہیں جہاں کم سے کم اللہ تعالیٰ کو یاد تو کر سکیں، نمازیں تو پڑھ سکیں۔ کہا کہ اچھا تم اس شہر سے کہیں جانا چاہتے ہو، اللہ آپ کا ساتھ دے ام عبداللہ۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، زبان بھرا گئی، آواز کے اندر آواز بدل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے عام طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ عورت کی تکلیف اور پریشانی دیکھ کر کے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ ایک عورت، اور کس لیے جا رہی ہے؟ کمائی کے لیے نہیں جا رہی۔ یہاں ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں سے انسان کمانے کے لیے آتا ہے تو اس کے اہل و عیال رونا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں، دوست پریشان ہو جایا کر، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ جائے کہ ایک آدمی اس لیے نہیں بلکہ یہاں سے پریشان ہو کر کے جا رہا ہے، اور ہماری وجہ سے، ہماری تکلیف کی وجہ سے جا رہا ہے۔ یہ سنت ہے۔ کہتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ام عبداللہ اللہ آپ کے ساتھ رہے، یہ کہہ کر کے واپس چلے آئے۔ اتنے میں ابو عبداللہ ابن عامر وہاں پر آتے ہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آج اگر تم عمر کو دیکھے ہوتے۔ کہا کیا ہوا؟ وہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ کہا تو کیا سمجھتی کہ عمر ایمان لائیں گے؟ تو یہ سمجھتی ہے؟ کہا خطاب کا گدھا تو ایمان لے آ سکتا ہے لیکن عمر ایمان لانے والا نہیں۔ یعنی اتنے سخت تھے مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے اتنے خلاف تھے کہ ان کے بارے میں یہ امید نہیں تھی، لیکن یہ پہلا اثر ہے جو ان کے دل کے اوپر پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آج ان ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے دل کے اندر کہیں نرمی چھپی ہوئی ضرور ہے۔ یہ تھا کہ وقت گزرتا رہا، اور پھر جو ہے آپ لوگوں نے جیسا کہ بار بار سنا ہوگا کہ ان کے بہن کا واقعہ پیش آیا، اور گھر میں گئے اور بہن کو جو ہے جب بہنوئی کو مارنے لگے، ہے کہ نہیں، پٹک کر کے اس کے سینے پہ چڑھ گئے، پہلوان تو تھے ہی، اور جب بہن آئی چھڑانے کے لیے تو بہن کو جب ایک تھپڑ مارا، ہے کہ نہیں، تو بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ تو بہن نے کہا اے عمر جو کچھ تم کرنا ہو کر لو، میں اپنے دین سے اب نہیں پھر سکتی، حقیقت یہ ہے کہ میں اب ایمان لا چکی ہوں۔
میں ایمان لا چکی ہوں۔ تو حضرت عمر نے دل پسیجا، نرم ہوا اور کہا کہ آخر تم لوگ کیا پڑھتے ہو، بتاؤ مجھے بھی کیا چیز ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کتاب نکال کر کے انہوں نے قرآن مجید کے جو اوراق تھے وہ نکال کر کے دیا۔ اور اس سے چند دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن حشام میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو تقویت دیجیے، آپ اسلام کو قوت بخشیے۔ تو یہ سعادت ابو جہل کے نصیب میں نہیں تھی، یہ سعادت اللہ نے کس نسبت میں لکھی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور یہیں سے وہ ان کے دل کے اندر اسلام کے خلاف جو سختی تھی وہ کم ہوئی، اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بھری مجلس میں جا کر کے، خانہ کعبہ میں جا کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ لوگ اسلام لے آتے تھے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا تو اپنے اسلام کو چھپاتے نہیں تھے، لیکن علی الاعلان جائیں، مکہ کے گلیوں میں اعلان کر دیں، بلکہ یہ کہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو مکہ میں باتوں کو خوب زیادہ پھیلانے والا ہے، میں اس سے جا کر کہتا ہوں میں مسلمان، تاکہ پورے مکہ کے اندر بات پھیل جائے۔ سیرت میں بڑا لمبا قصہ موجود ہے کہ خانہ کعبہ میں آ کر کے اعلان کیا، اور جتنے لوگ تھے سارے پل پڑے ان کے اوپر، گھنٹوں تک وہ اکیلے تھے، اور سارے کافر جو وہاں پر موجود تھے ان سے لڑتے رہے، اور وہ اکیلے لڑتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اکیلے تھے اور تھک کر کے بیٹھ گئے اور لوگ انہیں مار رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کے ماموں عاص بن وائل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کو میں پناہ دے رہا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان اس طریقے سے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ کمزور مسلمان، جیسے عبداللہ بن مسعود ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان لوگوں کو خانہ کعبہ میں سب کے سامنے نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول پڑھ لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں نے سیرت کے اندر پڑھا ہے کہ کبھی آپ کے گردن پہ لا کر کے پتھر ڈال دیا، کبھی اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دیا، کبھی آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن عام مسلمانوں خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ تب ہم ان سے اپنا حق کافروں سے لے لینے لگے، ان سے لڑ کر کے، جہاں تم غیر اللہ کی عبادت اس پاک جگہ میں کرتے ہو، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس پاک جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہاں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حیثیت رہی ہے، اس کو صرف ایک حدیث سے سمجھیے جو پچھلے ہفتے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی مثال کیا ہے میرے لیے ان کی مثال کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ کالسمع والبصر، کس چیز کی ہے؟ کان اور آنکھ کی ہے، کہ جس طریقے سے کان اور آنکھ کے بغیر انسان کی کیا اہمیت ہے، اسی طریقے سے گویا ایک مثال دی آپ نے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی دین کو پھیلا سکتا تھا، لیکن دنیا کے اندر ایک وسیلہ، ایک سبب بننے کے لیے آپ نے کیا حیثیت دی کہ گویا ابو بکر و عمر میرے لیے کیا ہیں؟ کان اور آنکھ کے طریقے سے ہیں۔ بلکہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوسرے وزیر کی حیثیت سے رہے ہیں۔ پہلا وزیر کون رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے انہی دونوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لاش پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہا بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کے ساتھ رکھے گا، کیوں؟ اس لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں برابر یہ سنتا رہا کہ آپ کہتے تھے جئت انا وابو بکر وعمر، ذهبت انا وابو بکر وعمر،
فعلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر نے بات کہی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا حضرت ابو بکر صدیق دونوں کا نام ایک ساتھ لیا کرتے تھے. اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مثال کیا رہی ہے؟ گویا ایک وزیر کی رہی ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ظاہر بات ابوبکر صدیق کی خلافت کتنی دیر رہی ہے؟ 2 سال 3 مہینے یا 4 مہینے یا زیادہ 2.5 سال آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہی. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت حاصل ہوئی ہیں، فتوحات بہت حاصل ہوئی ہیں. ذرا دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں پورا عراق کن کے زمانے فتح ہوا؟ پورا شام، پورا مصر، حتیٰ کہ بلاد نوبہ تک پہنچ گئے، مغرب تک پہنچ کے زمانے فتح ہوا. یہاں تک کہ افغانستان کے حدود تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ گئیں. یہ کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یعنی ہزاروں کلومیٹر مربع حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی مملکت پھیلی ہے، سب کچھ ہے. لیکن حقیقت میں اگر آپ غور کیجئے تو اس کے لیے راستہ کس نے ہموار کیا تھا؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فضائل بہت زیادہ ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے. بلکہ ایک ضعیف روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے فضائل کیا ہیں؟ کہا جس طریقے سے اے عائشہ تم آسمان کے تاروں کا شمار نہیں کر سکتی ہو، اسی طریقے سے عمر کے، اور عمر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی ساری ان کی نیکیاں و فضیلتیں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہیں. خود حضرت عمر بیان فرمایا کرتے تھے. امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ میرا مقابلہ ابو بکر و عمر سے کرتے ہو، واللہ ابو بکر کی ایک رات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ایک دن میری ساری زندگی اور ساری خدمات سے بڑھ کر کے. وہ رات کون سی ہے؟ جی غار کی رات. اور وہ دن کون سا ہے؟ پچھلے ہفتے بتایا تھا خالد صاحب، کون سا دن ہے؟ فیل ہو جائیں گے، بتا دے رہے ہیں جی. رات وہ ہے، ہجرت کی رات ہے وہ، لیکن دن کون سا ہے؟ جی کون سا دن ہے وہ؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. کہ عرب کے کچھ لوگ تو اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کو نبی مان لیے. ہے کہ نہیں ہے؟ کافروں کا اور جو معاملہ تھا وہ الگ تھا، لیکن یہ 3 گروپ ایسے تھے جس نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھوڑی سی نرم بات کہی تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. زمانے جاہلیت میں تو پہلوان بنے گھومتے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد بزدل بن گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو دن تھا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف، ان 3 شہروں کے علاوہ تمام دوسرے شہروں کے لوگ اسلام سے اللہ کی افراد رہ گئے تھے. لیکن غلبہ کس کا ہو گیا تھا؟ یا تو مرتدین کا ہو گیا تھا، یا تو مانعین زکوٰۃ کا ہو گیا تھا، یا پھر یہ جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے ان کے ماننے والوں کا ہو گیا تھا. لیکن ایسے وقت میں بھی ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ ان کا مشہور کلمہ ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں زکوٰۃ کے اندر جہاں بکری دیتے تھے تو بکری کے ساتھ اس کی رسی بھی آیا کرتی تھی، اگر اب انکار کرتے ہیں تو اس پر بھی میں ان سے قتال اور لڑائی کروں. تو یہ وہ دن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا ہے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اس دن کی جو نیکی ہے
وہ میری پوری زندگی کی نیکی کے اوپر بھاری ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسلامی فتوحات کا، مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کا، مسلمانوں کی اقتصادیات کو بہتر بننے کا جو سبب بنایا، کس کو بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جیسا ہم نے کہا کہ ان کے بارے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے زندگی کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے کیا ہے؟ وہ دین ہے اور علم ہے کہ نہیں؟ اور اسی بنیاد پر آخرت میں اس کا مقام اونچا نیچا کم زیادہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بھائی جو دین میں زیادہ آگے ہوگا اس کا اونچا مقام، اور جو دین میں کم، علم شریعت میں جو زیادہ ہوگا وہ اس کا اونچا مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دین اور علم ان دونوں میں سے بھرپور حصہ عطا فرمایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابوبکر ان سے افضل تھے، ان سے عالم بھی، ان سے افقہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین اور علم کے لحاظ سے کچھ کم نہیں تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی 2 حدیثوں کا اختصار سے میں ترجمہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے اوپر لوگ پیش کیے گئے جن کے اوپر قمیض تھی، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے، کسی کی ٹکنے تک ہے، لیکن حضرت عمر کا جب گزر میرے پاس سے ہوتا ہے تو وہ اپنی قمیض کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنی قمیض کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعویل کیا ہے؟ قمیض کا گھسیٹنا، اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین ہے، یعنی دین کا اتنا حصہ ملا تھا کہ عمر مکمل طور پر دین کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، مکمل طور پر دین کے اندر وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے شاید بخاری شریف میں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بار میں سو رہا تھا تو میں لبن پینے لگا، یعنی دودھ پینے لگا، اور دودھ پی کر کے میں اتنا سیراب ہو گیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے انگوٹھے سے بھی اب دودھ بہ رہا ہے، میرے انگوٹھوں سے بھی اب دودھ بہ رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کتنا پھیلا ہے دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو بچا ہوا تھا ہم نے کس کو دے دیا ہے؟ عمر کو دے دیا ہے۔ جو بچا ہوا تھا کس کو دے دیا؟ ہم نے عمر کو دے دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، وہ کیا ہوتا ہے؟ حق اور سچ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم، یعنی میرے بعد جہاں اور لوگ بھی میرے علم کے حقیقی وارث ہو رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت والوں میں کون بھی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس علم سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق لوگوں پر حکومت کرنے کا علم ہے۔ سنت رسول اور کتاب اللہ کے مطابق لوگوں پر حکومت کرنے کا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بھی فیصلہ کرتے، جو بھی حکم نافذ کرتے، وہ کیا ہے؟ وہ یا کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق۔ اور ایسا ہو کیوں نہ ہو، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی خوبی دی تھی کہ وہ خوبی دوسرے صحابہ کو مل سکتی ہے، وہ اگر کو انشاءاللہ ملی ہے، لیکن آپ نے صرف حضرت عمر کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا خوبی ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ بتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی، معاملہ سنجی، اور حتیٰ کہ لوگوں کو چہرے سے پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ آدمی کیسا ہے۔ اسی لیے ان کی فراست کے بارے میں، فراست کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیکھ کر کے انسان سمجھ جائے، حقیقت تک پہنچ جائے۔ ان کی فراست کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفراسہ یا الطرق الحکمیہ کے اندر بہت سی چیزیں نقل کی ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ وقت ختم ہو جائے گا، وقت زیادہ نہیں میرے پاس، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی تھی، بڑی معاملہ سنجی دی تھی، اور حقیقت تک لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر کے۔ ایک صحابی ہیں عمیر ابن وہب،
یا نہ ہاں عمیر ابن وہب یہ غزوہ بدر میں شریک تو ہوئے تھے لیکن ان کو زخم لگا اور چوٹ لگی اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. بعض روایات میں غزوہ احد کا ذکر ہے لیکن ایک ہی اصل حقیقت ہے غزوہ بدر میں. اور صفوان ابن امیہ جو تھے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، البتہ ان کے باپ وغیرہ غزوہ بدر میں ڈھیر ہو گئے تھے اور مارے گئے تھے. تو حطیم کے اندر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ حطیم جانتے ہیں نا؟ حطیم کیا ہے؟ ہاں وہ جو حصہ خانہ کعبہ کے شمال کی طرف شام کی طرف وہ ایسے گھیر دیا گیا ہے کہ نہیں ہے، جسے حجر کہتے ہیں ہے نا، یا حطیم کہتے ہیں. حطیم میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو صفوان عمیر ابن وہب نے کہا کہ اگر میرے اوپر جو قرض ہے قرض کا معاملہ نہ ہوتا اور میرے بال بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں یثرب جا کر کے اس شخص کا معاملہ تمام کر دیتا. کس کا؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ انہیں اللہ کے رسول کا معاملہ تمام کرنے بلکہ اپنے کفر اور شرک کا معاملہ تمام کرنے کا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. انہیں کیا معلوم تھا؟ صفوان نے کہا کہ یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ملا لے رہا ہوں اور تمہارا جو قرض ہے وہ پورا قرض ادا کرنے کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں. جاؤ. کہا کہ وعدہ ہے؟ کہا کہ بالکل وعدہ ہے. کہا ٹھیک ہے پھر میں. چنانچہ یہ بہانہ کر کے کہ مکہ کے قریش کے جو قیدی بدر میں جو 70 آدمی قید ہوئے تھے ان کو چھڑانے کے بہانے سے وہ مدینہ منورہ آتے ہیں اور ایک خنجر لیا انہوں نے اور خنجر کے اندر خنجر میں زہر پلا لیا اس کو تاکہ اگر لگے تو پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت نہ رہے اور لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا، کہا کہ اس شخص کی نظر بتا رہی ہے کہ یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا. یہ دھیانت دیکھیں، اس کی نظر یہ بتلا رہی ہے کسی اچھی نیت سے نہیں آیا ہے. اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول عمیر مکہ سے آیا ہے لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اچھی نیت سے یہاں پر نہیں آیا ہے. کہا کہ اسے بلا کے لے آؤ. لیکن حضرت عمر نے ایسے چھوڑا نہیں ہے. کہا کہ مسلمانوں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے ہو جاؤ کہ اچانک آپ پر یہ حملہ نہ کر سکے. اور حضرت عمر نے اس کا ایک گلا پکڑا اور لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا عمر کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. کہا سچ بتلاؤ. کہا کہ یہی بات ہے. کہا سچ بتلاؤ. پھر یہ تمہارے پاس خنجر کیوں ہے؟ چھپا کر کے کیوں رکھے ہوئے ہو خنجر کو؟ اور یہ بتاؤ کہ تم اور صفوان حطیم میں بیٹھ کر کے کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ کہنا تھا کہ عمیر نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا اس لیے کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بات جو میرے اور صفوان کے علاوہ مکہ کا کوئی تیسرا فرد نہیں جانتا تھا، تو یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے بتا دی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہاں ہمارے کسی بھائی کو شبہ نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا تھا، جتنی چاہتا تھا، اللہ کے رسول کو غیب کی باتیں بتلا دیتا تھا، لیکن جب چاہتا تھا غیب کی باتیں آپ سے چھپائے رکھتا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد حضرت عمر یہ بتا رہا کہ حضرت عمر کی ذہانت اور معاملہ سنجی اور فراست دیکھیے کہ عمیر ابن وہب کی شکل دیکھ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ شخص کسی اچھی نیت سے نہیں آیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں عطا کی تھی وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کی بھی دولت سے اور کرامت سے نوازا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں
ان میں کچھ لوگ محدث یعنی ملہم رہا کرتے تھے، ملہم، جن کی زبان پر حق بولتا تھا، جن کی زبان سے جو بات نکلے وہ حق ہوا کرتی تھی۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ عمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے انہیں نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ حضرت عبد المسعود بیان فرماتے ہیں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ عمر کی زبان کے اوپر حق ہوتی تھی، کہ جو کوئی بات کرتے تھے گویا کہ وہ حق ہے۔ اسی لیے وقت گزرتا جا رہا، لیکن ایک مثال میں دوں، آپ لوگ تعجب کریں گے وہ کیسے۔ قرآن مجید کے اندر بعض آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ آیتیں کل 15 ہیں، 1 2 نہیں، 15 آیتیں ایسی ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہوا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر نے کوئی رائے دی ہے اور صحابہ نے کوئی رائے دی ہے، تو قرآن کس کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں بخاری شریف سے۔ بخاری شریف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے میری موافقت، میں نے اللہ کی موافقت کی، نہ کہ اللہ نے میری موافقت کی ہے، ہم نے موافقت۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، تم لوگ جب مکہ جاؤ طواف کرو تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز، اسی لیے آپ لوگ جاتے ہیں طواف، عمرے کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، واجب نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ کس کی رائے پر بات آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسری بات کون؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اچھی نیت والے ہیں، بری نیت والے ہیں، اچھی نظر والے ہیں، بری نظر والے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دے دیجیے۔ انہیں اس وقت پردہ نہیں تھا، بلکہ ایک دلچسپ لطیفہ سنا دوں کہ ایک شخص مسلمان ہو کر آتا ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ آپ کے پاس تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ بڑا ہی بدصورت تھا، مسند احمد کے اندر روایت ہے، بڑا ہی بدصورت تھا، کالا اور بدصورت۔ اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو دیکھ کہتا ہے کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر بات اہل بادیہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یا اس کی کیا قدر معلوم تھی؟ کوئی قدر نہیں۔ اے محمد ایسا کریں کہ میری 2 بیویاں ہیں اور بڑی خوبصورت۔ کیا کہا اس نے؟ میری 2 بیویاں ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں میں طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیجیے۔ کیا کہا؟ کہ میری 2 بیویاں ہیں اور وہ دونوں بڑی خوبصورت ہیں، میں ان میں سے جس کو آپ چاہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مرد برداشت کر، لیکن عورتیں کب یہ برداشت کریں کہ میری سوکن آئے؟ حضرت عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور ناراض ہو گئیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتا، حضرت عائشہ نے اس سے کہا یہ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے تجھ سے؟ تو خوبصورت ہے یا کہ تیری بیویاں؟ کہا کہ نہیں، میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں اور ان سے زیادہ سمجھدار بھی ہوں۔ تو یہ بات کہنے کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کیا تھے؟ ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہر آدمی ازواج مطہرات کو دیکھے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک احترام ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر جایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات رہا کرتی تھی تو ان کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر اور عثمان غنی کو لگایا کرتے تھے، اور کہتے تھے جب وہ جس وادی میں وہ ٹھہرے اس وادی کے پاس کوئی آدمی بھٹک نہیں سکے، اس کے قریب کوئی آدمی جا نہ سکے، اتنا احترام تھا ازواج مطہرات کا۔ اسی لیے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا کیجئے کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا بھی ہے تو کیا کرو؟ پردے کی آڑ سے۔ یہ دوسری چیز کہتے عمر نے چاہا اور اللہ نے۔ اور تیسری بات اور دلچسپ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ظاہر بات انسان ہی تھی نا، کہ انسان سے الگ کوئی چیز تھی، ہے نا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں وہ طلب کرتی تھی جو آپ کے پاس نہیں رہا کرتی تھی۔
تو ایک بار ایسا کچھ اختلاف ہو گیا اور کوئی چیز طلب کر لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک عورت کے پاس جا کر کہتے تھے, دروازے پر کھڑا ہو کر کے, کہ اللہ کا خوف کرو تم لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز نہ مانگو جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے, جو آپ نہیں دے سکتے ہیں, ورنہ ڈرو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا کر دے گا. یہاں تک یہ زینب بنت جحش کے پاس پہنچے ہیں تو زینب نے کہا کہ اے عمر یہ بتاؤ, اللہ کے رسول سے اپنی بیویوں کو نصیحت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے تمہاری نصیحت کرنے کے لیے؟ آپ جو ہے کافی نہیں ہے تم ہمیں نصیحت کرنے آئے ہو. ظاہر بات تو پھر قریش خاندان کی تھی, اللہ کے رسول کی پھوپھی زاد بہن تھی, اور زینب بنت جحش وہ کیوں پیچھے رہیں؟ کیا کہا کہ کیا اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو نصیحت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آیات کو. کون سی آیت ہے قاری صاحب؟ سورہ تحریم کی. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. اگر تم لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہو تم لوگ, تو نبی تمہیں طلاق دے دے گا, اور اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں انہیں مومن بھی ہوں گی, مسلمان ہوگی, توبہ کرنے والی ہوگی, روزہ رکھنے والی ہوگی, ہے کہ نہیں ہے, طیبہ ہوں گی, ان میں باقرہ بھی ہوگی, ہے کہ نہیں ہے. یہ آیت اللہ نازل فرمائی. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید, اس سے پہلے والی آیت کیا ہے قاری صاحب؟ سورہ تحریم کی. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. صالح المؤمنین سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا, تو ظاہر بات علم اور دین کے اندر وہ کیوں نہ آگے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے اور دی تھی کہ جسے قرآن مجید میں القوی الامین کہا گیا ہے. کیا؟ القوی الامین, یعنی بڑی طاقت والے اور بڑے امانت دار. طاقت کا اندازہ لگائیں آپ, صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان کیا ہے؟ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں ہمیں طاقت مل گئی. بھائی کتنے لوگ مسلمان تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ حضرت حمزہ جیسا پہلوان بھی مسلمان ہو چکا تھا, لیکن یہ شرف اللہ نے کس کو دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیا بیان کرتے ہیں؟ اسی لیے واللہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول مجھے جھجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. امام محمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ واللہ میرے دل میں اس شخص کی اتنی محبت ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا ایمان نہ برباد ہو جائے. کس کی؟ کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ عمر کسی کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اس کتے سے محبت کرنے لگوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں کافروں کے ہاتھ اٹھائی تھیں, جو تکلیفیں صحیح تھیں, اس تکلیفوں سے نجات کب ملی ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. تو ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار آپ نے خواب دیکھا. آپ نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ آپ جو ہے وہ جیسے ہم نے حدیث بیان کی کہ آپ پانی نکال رہے ہیں. اس کے بعد کون پانی نکالا؟ حضرت ابو بکر نے. وفی نزعہ ضعف, اور ان کے نکالنے میں تھوڑی, اس لیے کہ سال 2 سال 2.5 سال کا موقع تھا. کہا پھر اس کے بعد حضرت عمر نے لیا تو ہم نے کسی بہادر اور کسی پہلوان کو اتنی تیزی کے ساتھ پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت عمر کیا تھے؟ قوی تھے, اور امین بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ روایت جو مسند احمد میں ہے, جس پر بعض علماء نے کلام کیا ہے, کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم حضرت ابوبکر کو خلیفہ بناتے ہو تو انہیں امین پاؤ گے, دنیا سے بے رغبت پاؤ گے, آخرت کا چاہنے والا پاؤ گے.
اور اگر عمر کو خلیفہ بنائے تجدونہ قویا امینا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اسے قوی پاؤ گے اور امین پاؤ گے، اللہ کے بارے میں وہ کسی سے خوف نہیں کرے گا۔ اس سے متعلق صرف ایک قصہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، یہ تینوں ایک جگہ نکلے، صدقہ کے اونٹ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے سایہ میں بیٹھا دیا اور حضرت علی کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا اور اپنے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اپنے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دو چادر ہے، ایک چادر پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور صدقہ کے جو اونٹ ہیں ان کی عمر، ان کے دانت، ان کا رنگ لکھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب سایہ میں آ جائیے، کہا کہ نہیں، یہ صدقہ کے اونٹ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے لکھوانے کے لیے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اے عثمان، تم نے شعیب کی بیٹی کا وہ قول نہیں سنا ہے، یا ابت استاجرہ فإن خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اسے اپنا کیا کر لیجئے، مزدوری پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ مزدوری پر بہتر جو رکھیں کیا ہے، قوی اور امین۔ کہا عمر یہی قوی ہے اور امین بھی ہیں، قوی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خوبیاں دی تھیں۔ اب آخر میں ذرا ایک بات اور کہہ کر کے، بات تو بہت کچھ کرنے کی ہے لیکن یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق میں چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک وقت ہو گیا ہے کہ دیکھیے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے ہمارے آپ کے طریقے سے، وہ اگر کمزور بنا رہے، ضعیف بنا رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو رہتا ہی ہے۔ اسی لیے کہ دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں، جب میں دیکھوں گا کہ ہاں شہر کا محافظ جا رہا ہے یا بلدیہ کا رئیس یا فلاں جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں؟ سب سے پہلے ہم ہاتھ بڑھا کے السلام علیکم، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ سب آدمی میں کرتا، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، چاہے کوئی آدمی اپنے طور پر چاہے جو ابھی انکار کر، لیکن ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ اپنے سے بڑی پوسٹ کے آدمی کسی کو دیکھ لیا ہے نا، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا اگر رئیس گزرے تو آپ کیا کریں گے؟ آگے بڑھ کے سلام کریں گے، نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس سے چھوٹے اور کمتر درجے کے بڑھ رہے ہیں، چاہے اپنی زبان سے نہ اقرار کریں لیکن پیٹھ پیچھے گالیاں ہی دیتے رہیں اس کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے صحیح بات، لیکن سامنے کیا ہے؟ کوئی بھی ہے، ہم میں سے جتنے لوگ ان کا کفیل آ جائے تو، ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا چیختے چلاتے رہیں لیکن بھیگی بلی بن جائیں کہ کفیل آ جائے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو کمزور آدمی اگر تواضع کرے، خاکساری کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے، اگر وہ تواضع کرے تو یہ اس کی خوبی اور بڑائی کی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی خوبی عطا کی، تعجب ہوگا واللہ آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے، قصہ میں صحیح نقل کر رہا ہوں۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق جمعہ کے دن نکلے۔ کس دن؟ جمعہ کے دن۔ اور جمعہ کی ظاہر بات، جمعہ جو آدمی نکلتا ہے تو اپنا کپڑا بدل کر کے، اچھا کپڑا پہن کر کے نکلتا ہے۔ راستے میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کا گھر تھا۔ کس کا گھر تھا؟ اس دن چھت کے اوپر عباس ابن عبد المطلب نے 2 چڑیے کے جانوروں کو پالے تھے، اس کو ذبح کیا تھا۔ اب پانی ڈالے تھے تو پرنالے سے خون پانی کے ساتھ مل کر کے گر رہا تھا۔ حضرت عمر کا گزر ادھر سے ہوا تو جو پانی گر رہا تھا وہ کپڑے پر ہوتا ہے، عام طور پر آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم بھی جاتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کپڑے پر گرا اور کپڑے پر دیکھا خون کا رنگ، تو کہا کہ یہ پرنالہ یہاں کیسے راستے میں ہے؟ چنانچہ جذبات میں اور پرنالے کو توڑ کر کے پھینک دیا۔ پرنالے کو توڑ کر کے، بھائی آپ ہوتے، آپ کو بس چلتا، آپ بھی یہی کرتے۔ تو دیکھیں پچھلے ہفتے بھی ہم نے کہا تھا ساتھیوں، غصے میں آ جانا اور غلطی ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی غلطی پر باقی رہے اور اپنی غلطی کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرے، اصل بات ہے۔ اور ہم سے یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مان لیں، اپنی غلطی کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کسی انسان سے غلطی ہو جائے، بڑے آدمی سے نہیں ہوتی ہے غلطی۔ اس کے بعد گھر واپس گئے، پتہ نہیں اسی کپڑے کو دھولا یا دوسرا کپڑا پہن کر گئے اور نماز پڑھائے۔ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے
تو عباس ابن عبد المطلب، کون تھے عباس ابن عبد المطلب؟ مبارک کون تھے عباس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباس ابن عبد المطلب آپ کے چچا تھے۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا اے ابو حفص، اے خلیفۃ المسلمین، جس پرنالے کو آپ نے توڑ کر کے پھینکا ہے، اس پرنالے کو اس جگہ کس نے رکھا تھا؟ کس نے رکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے وہاں پر رکھا تھا۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ ہاتھ پکڑا عباس کا، کہا آؤ میرے ساتھ، لے کر کے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم ہے تمہیں واسطہ ہے، تم میرے پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے اس پرنالے کو اس جگہ پر لگا دو۔ چنانچہ عباس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ عباس خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کے نام سے پورا یورپ اس وقت کانپتا تھا، جس کے نام سے پورا ایران توران کانپتا تھا، مصر سے لے کر کے نوبہ تک کی حکومت کانپتی تھی، اس کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے عباس وہاں پر پرنالے کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر رکھا تھا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا عباس کو جب تک کہ عباس نے وہاں پر رکھا نہیں۔ یہ تمادو تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے حضرت عمر کا مقام کم ہو گیا؟ جی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پتہ نہیں کتنے 100 درجات حضرت عمر کے بلند ہوئے ہوں گے صرف ایک کام کرنے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بہت بڑی خوبی تھی، اور قرآن مجید کا احترام جو ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ تو نہ پوچھیے۔ قرآن مجید کا جو احترام تھا یہ نہ پوچھیے، بلکہ صحیح بخاری شریف میں ہے، بلکہ امام قرطبی رحمہ، اس سے پہلے سن لیے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں حضرت عمر نے ایک چھوٹا سا قرآن دیکھا۔ مصحف ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں لوگ فخر سے چھوٹے سے چھوٹا مصحف، یہ قرآن کی توہین ہے ساتھیوں، سن لیجئے یہ مسئلہ، عجیب محسوس ہوگا۔ بھلا بتائیے اتنا بڑا قرآن چھپتا ہی نہیں چھپتا ہے، وہ کس کام کا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں پڑھ نہیں سکتے۔ مصحف بنتا ہے قرآن کی پڑھنے کے لیے، یہ قرآن مجید ساتھ توہین ہے کہ اسے اتنا چھوٹا بنایا جائے کہ اس کا صحیح استعمال نہ ہو سکے، وہ کہیں گر بھی جائے تو اندازہ نہ ہو سکے۔ قرآن ایسا ہو کہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکے۔ قرآن تعویذ بنانے کے لیے نہیں کہ ہاں پورا کر کے اسے تعویذ میں رکھ لو، یہ نہیں ہے۔ قرآن اصل پڑھنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ چھوٹا سا قرآن ہے، اپنا درہ نکالا اور کہا کہ یہ کس کا قرآن ہے؟ کہا کہ المومن میرا ہے۔ کہا عظم القرآن، قرآن کی تعظیم کرو، اتنا چھوٹا قرآن کو نہ بنا دو تم لوگ۔ یہ اہتمام تھا، یہ احترام تھا قرآن مجید کا۔ بلکہ قرآن مجید کے احترام کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید کی کوئی بات اگر ان کے سامنے آ جاتی تھی تو فوراً خاموش جاتے تھے۔ ابھی جو ہم نے قصہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا بیان کیا ہے کہ کیا کہا، یہ تو وہ ذات ہے جس کی آواز اللہ نے کہاں سنی ہے؟ 7ویں آسمان سے، قد سمع اللہ قولتی۔ تو عمر کون ہے جو اس کی آواز کو نہ سنے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، عباس کی روایت صحیح بخاری شریف میں کہ عیینہ بن حسن ایک بدو، جاہل، الہڑ، اجڑ قسم کا آدمی تھا، اور اس کا بھتیجا حضرت عمر کا دربار میں تھا۔ تو اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ امیر المومنین کے نزدیک تمہارا ایک مقام ہے، ذرا میری سفارش کرو کہ میری بھی چند باتیں سن لیں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ اب یہ شخص، اللہ ظاہر بات ہے اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ رحم کرے، ہے کہ نہیں، حضرت عمر کی خدمت میں آئے تو کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نہ ہمیں کچھ دیتے ہیں اور نہ ہمارے بارے میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ فَإِنَّكَ لَا تُعْتِ الْجَزْلَ، نہ آپ میں کچھ دیتے ہیں اور نہ ہمارے بارے میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کرنا تھا حضرت عمر کا پارا، ظاہر بات ہے۔ حضرت عمر کا خوف لوگوں میں تو یہ تھا کہ سب سے دلچسپ قصہ جو ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا ہے کہ ایک بار ایک نائی، ایک حجام ان کے بال بنا رہا تھا، ایک نائی ایک حجام ان کا بال بنا رہا تھا، تو حضرت عمر کو زور کی کھانسی آ گئی، انہوں نے کھنکھار دیا تو اس کی ہوا نکل گئی۔ تو حضرت عمر کا روب لوگوں پر یہ تھا۔ ان کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بار کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ، اور آپ تو یہ سنا ہوگا، یہ بخاری شریف اور دوسری متعدد کتابوں کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا اے عمر، شیطان تمہیں دیکھ کر تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہے،
جس راستے تم جاتے رہتے ہو شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار میرے پاس حضرت سودا آتی ہیں، میں نے اس وقت حلوہ بنایا تھا، تو سودا سے کہا کہ لو تم بھی کھا لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کھاؤ ورنہ تمہارے منہ کے اندر لیپ دوں گی اس کھانے کو، تو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو ہم نے ہاتھ اسی حلوے کے اندر ڈالا اور حضرت سودا کے منہ پہ جا کر کے لیپ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے اشارہ کیا تم بھی اپنا بدلہ لے لو، تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ حضرت سودا نے بھی ہاتھ ڈالا حضرت عائشہ کے منہ پر، اتنے میں دروازے پر آواز آئی کہ اے عبداللہ کہاں ہو؟ حضرت عمر فاروق عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ حضرت عمر کہیں میرے پاس نہ آ جائیں، ان کہا بھاگو جلدی جا کے اپنے چہرے کو دھول لو ورنہ عمر آنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اس دن سے، جس دن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا اتنا لحاظ کرتے ہیں، اس دن سے میں عمر سے ڈرنے لگی۔ تو حضرت عمر کا خوف لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا۔ تو جب حضرت عمر کو غصہ آیا اور جذبے کے اندر آئے اور اسے سزا دینے لگے، تو ان کے بھتیجے نے کہا، کس کے؟ عیینہ ابن حصن کے بھتیجے نے، کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معاف کر دیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں کی باتوں میں نہ آئیے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور یہ جاہل ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ حضرت عمر کو گویا سانپ سوکھ گیا ہو۔ کان وقافا عند کتاب اللہ کی کتاب کی اگر کوئی بات آتی تھی حضرت عمر وہاں فوراً رک جایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کا یہ احترام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اس طریقے سے یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کی متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، بلکہ ہم نے ایک بات اور ان کی جو ہے فضیلت جو میں ابھی نہیں رکھ سکتا، البتہ یہ ہے کہ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور 29 ذی الحجہ کو اتوار کے دن ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اگلے ہفتے صرف 5 یا 10 منٹ ان کے قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خلیفہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے خلیفہ رہے ہیں، ان کے محبت اور ان کی سنت پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہمارا اور آپ کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرے، جس طریقے سے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو کہا جتنا اس بات سے صحابہ کرام خوش ہوئے کسی دوسری بات سے خوش نہیں ہوئے۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مجھے قیامت کے دن رکھے گا، جنت میں مجھے ان کے ساتھ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبت نصیب فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر میں بھی ہمارا اور آپ کا حشر ان کے ساتھ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔